अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जेड ए मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ जेड ए मलिक के साथ। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल इस वक्त के जो सियासी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि सियासी तौर पर इस वक्त काफ़ी सूरत हाल जो है वो इस तरह नज़र आ रहा है जैसे एक बेयकीनी की सूरत हाल और कैफियत होती है। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में आना, इमरान खान साहब का जेल में होना और जरदारी साहब का ये ऐलान करना कि नवाज शरीफ साहब को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, ये तीन बड़ी पार्टियों की कशमकश और स्टैब्लिशमेंट का किरदार, यही सब आज होगा हमारा मौजू। सबसे पहले मैं अपने जो मेहमानान हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर कामरान हफीज़ चौहान, एडवोकेट, हाई कोर्ट चेयरमैन हैं मंजिल मुराद पार्टी के, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर एम.एच. चौहान, तज्ज़ियाकार हैं और तमाम जितने भी सियासी या दीगर जितने भी हालात हैं उनको बड़ी ही ख़ास निगाह से देखते हैं। दोनों मेहमानान का मैं स्टूडियो में दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले इंजीनियर कामरान हफीज़ साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त की सियासी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया रेडे मलिक साहब। रेडे मलिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ही तकरीबन मुअत्तल था, लेकिन इस वक्त तो अमलन आपका आइन, तमाम कवानीन, इंसाफ मुअत्तल हो चुका है और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है अवामी राय, जमहूर की राय। जमहूर की राय किसी और तरफ है और जो कुछ हो रहा है वो किसी दूसरी तरफ। तो मतलब आप गैर मुतमईन से लग रहे हैं इस वक्त की जो भी सियासी सिनेरियो। प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आऊँगा और आप क्या समझते हैं मौजूदा सियासी तमाम जितना सिनेरियो आप किस नज़र से देखते हैं? सर, मैं तो बरतानिया में रहता हूँ और वहाँ की डेमोक्रेसी को हम इंजॉय करते हैं, और डेमोक्रेसी इस तरह की है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि ये हर शहरी इस तरह का आज़ाद है। बुनियादी जमहूरी निज़ाम है, हर तरह की शख्सी आज़ादी है, हर आदमी को काम करने के, बोलने के, लिखने की आज़ादी है। वहाँ पे तो ये एहसास सिरे से नहीं है कि बल्कि डेमोक्रेसी के लिहाज से उससे आगे की सतह तक पहुँच चुकी है। तो इंसान फितरतन और तबन और साइकोलॉजिकली आज़ाद है वहाँ पे। तो हम लोग जब यहाँ पे सूरत हाल देखते हैं डर जाते हैं, यार बहुत एक ज़ालिमाना निज़ाम है, कोई आदमी बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, फ़र्द की शख्सी आज़ादी मुअत्तल है और फ्री विल सिरे से फ्री विल नहीं है। तो हम जितने भी पसमानदगी, गुर्बत, माशी अबतरी, उसकी बुनियादी वजह जो हम बरतानवी पाकिस्तानी इस चीज़ को करार देते हैं, जब तक फ्री विल ज़्यादा से ज़्यादा होगी, शख्सी आज़ादी होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, उसके बगैर हमारी माशी ग्रोथ नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी। फ़र्द को आज़ाद करें, माशरा आज़ाद होगा, माशरा आज़ाद होगा, अच्छी सिलेक्शन करेगा और अच्छी इलेक्शन में अच्छे लोग आएंगे, खुद फैसला करेंगे। और आपको बताऊँ, माशी नमू जो है, माशी तरक्की जो है वो आज़ाद फ़ज़ा मांगती है, कंट्रोल्ड फ़ज़ा नहीं मांगती। तो पाकिस्तान का हर आदमी जो है इस तरह इस वक्त गुलामी में ज़िंदगी गुजार है। हमारे नज़दीक हम इसको इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है, किसी के कंट्रोल में है, और कंट्रोल कंट्री में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। खुशहाली नहीं आ सकती। कामरान हफीज़ साहब, एक चूँकि आप कानून दान भी हैं और बड़ी गहरी नज़र आप सियासी वाले से भी रखते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक दो चीज़ें मैं आपसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हम सियासी हालात पर बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में, इमरान खान साहब के इस वक्त जो केसेस हैं, जैसे साइफ़र केस है, तोशा खाना केस है, इन बड़े केसेस को और फिर 9 मई के हवाले से जो केसेस बनाए गए हैं, आप इनको किस नज़र से देखते हैं? इन केसेस की आप इन केसेस की सबसे पहले अगर बात करें इसके वजूद को, या इस केसेस की बात करें कि कानूनी तौर पर आपको ये नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब के लिए मुस्तकबिल में जो है उनको बड़ी मुश्किल में लेके आ सकते हैं और दोबारा वो शायद ना आ पाएँ जिस तरह माजी में सियासत की? तो ये तमाम फेक बेसलेस केसेस हैं और सिर्फ विक्टिमाइजेशन है। और 9 मई के वाक़या में कोई अमल दखल पीटीआई की लीडरशिप का नहीं है, ये बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश बात है। और इन्हें इस्तेमाल किया गया लोगों के रिएक्शन को, और इट वाज वेल प्लान्ड।
फुल सर्व ब्रांड। अच्छा चलें 9 मई के हवाले से अगर आप ये कहते हो साइफर और तोशा खाना के केसेस के हवाले से बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं? दोनों फेक केसेस हैं। उसके लिए ये है कि एक ऐसी डायरेक्शन का आवाम के आगे एक्सपोज किया जाना जो मुल्क के हक में नहीं है, ये एक लीडर को करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बासित प्राइम मिनिस्टर उनको ये हक आइन देता था कि कोई चीज़ जो मुल्क की मफाद के खिलाफ है वो उसको पब्लिक के नोटिस पे लाए, और अगर कोई ऐसा अमल हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में कौन होता है जो मुल्क के खिलाफ होने वाली बात को रोकने की कोशिश करे। प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों के जितने ममालिक हैं ये शायद इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में चले गए, इसीलिए आज फ़लस्तीन के मामले में कहीं किसी मुसलमान मुल्क से कोई बाकिरदार किस्म का मैसेज नज़र नहीं आ रहा, और बहुत दुख हो रहा है कि हम मुसलमान जो है हॉस्टेज हो चुके हैं और इसकी ताने बाने जाके कहाँ जाके। अच्छा एक देखिए बात प्रोफेसर साहब ने की और दूसरी बात आपने कामरान हफीज़ साहब की, दोनों बातों को ज़रा इंटरलिंक करते हैं। चूँकि प्रोफेसर साहब ने कहा कि पाकिस्तान को हम ये समझते हैं, यूके में बैठे हुए जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक महकूम मुल्क है और ग़ुलाम मुल्क है। लेकिन चलें अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान वाकई एक महकूम मुल्क है और एक ग़ुलाम मुल्क है, तो आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किसका महकूम है? पाकिस्तान को किसने ग़ुलामी में मतलब ग़ुलामी की सूरत हाल में डाला हुआ है? मैं ये समझता हूँ सर कि इब्तिदा से ही अमेरिकन रूल चला रहा है। यानी आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट बेसिकली पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठे हुए आ रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे बड़ा खुल के ये कहूँगा कि अमेरिका खुद भी ऑस्टेज है किसी का, और एक्चुअली इसके ताने बाने कहीं और जाके मिलते हैं। तो बदकिस्मती है हमारी कि जो आज़ादी अल्लाह ने हमें मुहैया की और उसमें कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा रोल है, हमने उसको बहुत बुरी तरह से ज़ाया किया है, और आज तक हम मुसलमानों की बड़ी उम्मीद नहीं बन सके, जबकि पाकिस्तान ही मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान ही पैलेस्टाइन और पाकिस्तान ही मुसलमानों के तमाम वो मुसलमानों के लिए जिन पे जुल्म डर है उनकी सबसे बड़ी उम्मीद होनी चाहिए। तो जब आप भी कामरान हफीज़ साहब की तरह ये समझते हैं, क्योंकि बात आपसे इब्तिदा हुई ग़ुलामी की, तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पर कोई इंटरनेशनली कोई ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करती हैं और पाकिस्तान में जितनी भी डोरें हिलती हैं वो हिलाती हैं? आप भी यही समझते हैं? मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान जब बना था, इसका क्या मर्ज़ वजूद में आया था, उसी वक्त पाकिस्तान का जो है अमेरिकी साम्राज्य की तरफ हो गया था। अब भारत जो है उसका अमेरिका की तरफ नहीं था, और हम उसके अमेरिकी साम्राज्य की तरफ हमारा जब झुकाव हुआ तो उसके बाद पॉलिसियाँ भी उधर से बनना शुरू हो गई। हमारी माशी पॉलिसी भी उनकी मरून मिन्नत है, हमारी सियासी पॉलिसियाँ भी उनकी मरून मिन्नत है, हमारा सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। जब किसी साम्राज्य के हाथ में कंट्रोल होगा तो उसकी मर्ज़ी से सारे फैसले होंगे। जब सारे फैसले उसकी मर्ज़ी से होंगे तो नताज आप देख लें क्या आपके सामने हैं। तो इसके मुकाबले में आप भारत देखें, उसका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी थी, वो बेहतर रहा। माशी मैदान में देखें, तालीमी मैदान में देखें, हर साल 10 लाख तकरीबन वो नौजवान तैयार करके IT में या दूसरे शोबाजात में वो तैयार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री उन्होंने संभाली हुई है। तो हमारे यहाँ हमसे तो बेहतर बांग्लादेश चला गया, उनकी डेमोक्रेसी हमसे बेटर है। तो मेरे ख्याल में बुनियादी जमहूरी निज़ाम जो है हमारा वो इस्टेब्लिश हो जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर बहाल हो जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते अच्छा, हैं। ये तो यही हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। ये तो अभी तक हमने बात की मसाइल जिनका शिकार है, और उसमें हमारे सामने जो बात आ रही है, आप दोनों जिस एक बात पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हुक्मरानी करती हैं और उन्होंने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ, और जब तक पाकिस्तान उनसे आज़ाद नहीं होगा तब तक ये मसाइल रहेंगे। चलें हम इस सारे क्योंकि देखें आप दोनों पाकिस्तानी हैं, आप जो हैं ग्राउंड पर आप लोग मौजूद हैं, आप अवाम में भी जाते हैं और आप खवास में भी जाते हैं, हर शख्स से आपका मिलना जुलना भी होता है। क्या बुनियादी बातें समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जितनी मसाइल में उलझा हुआ है उसको कैसे अपने इन मसाइल इब्तिदा कैसे कर सकता है इन मसाइल के हल की?
ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ مسائل کے حل سے کی ابتدا میں ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ ہمارا جو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بحال ہو جائے، شخصی آزادی اور بنیادی حقوق بحال ہو جائیں. یہ سادہ الفاظ میں لکھنے پڑھنے اور بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن جی ہونا ہاں، چاہیے، یہ بیسک چیز ہے. ہم کوئی سوشلسٹ نہیں ہیں، ہم لبرل ڈیموکریسی میں رہ کر بات کر رہے ہیں. تو بیسک جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی جو اقدار ہیں وہ بحال ہو جائیں. پھر ہر ملک اپنی مرضی سے فیصلہ بھی کرتا ہے، اپنی منزل بھی متعین کرتا ہے، فرد بھی اور سماج بھی، اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. جب تک مناپلسٹک سسٹم ہوگا، اجاراداریاں رہیں گی، ترقی نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ اجاراداریاں ملک کو تباہ کرتی ہیں، سماج کو تباہ کرتی ہیں. یہ نگیشن ہونی چاہیے اجاراداریوں کی، سیاسی اجاراداریوں یا کسی اور سطح کی ہوں. تو اس میں ٹوٹل میں پریگماٹزم کا قائل ہوں، سائنٹیفک پریگماٹزم، عملیت پسندی اور جمہوریت کی بقا اور آزادی. ٹھیک ہو گیا. آپ بھی کیا پروفیسر صاحب کی تائید کریں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے سارے معاملے کی؟ سر اس کی ابتدا تو پاکستان کے اب تک سن 47 سے اب تک کے اس ملک کے جتنے غدار ہیں ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کی قبروں کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور جو بھی ظلم کے مرتکب ہیں ان سب کو کٹہرے میں لانا پڑے گا، اور بالکل آزادانہ فیئر فری الیکشن کرنا ہوگا. پبلک جمہور جس کو پسند کرتی ہے اس کو آنے دینا ہوگا. اور آپ کو اس ملک میں صدارتی طرز حکومت لانا پڑے گا. پارلیمانی فیل ہے. آپ کو اس کے آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریویو کرنا پڑے گا. آپ کو اس کا پورا جو پبلک سیکٹر ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے ادارے اوور ایکسپینڈ ہو گئے ہیں، بوجھ ہیں آپ کے پبلک ایکسچیکر کے اوپر، وہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہاں پر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو بزنس اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہوگی، اس کو فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کو کرنا ہوگا تاکہ ہم معاشی طور پہ کھڑے ہوں اور IMF کے قرضوں پہ نہ چلیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کو آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک انشور کرنا ہوگا ایٹ ایوری لیول. اچھا، آپ نے اس ساری بات میں ایک بات کی، صدارتی نظام کی. آپ نے کہا کہ نہیں یہ جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. پروفیسر صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام آنا چاہیے؟ آپ کی بڑی گہری نظر ہے سارے. یہ تو عمران صاحب بہتر جانتے ہیں. میں تو برطانیہ میں رہتا ہوں، پارلیمانی نظام کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے صدارتی نظام کا، ہمارا پارلیمانی نظام چلنے نہیں دیا گیا، ایک بات یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی غیر طبی موت، سیاستدانوں کی غیر طبی موت، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کنٹری کا. ہر سیاسی جماعت کو، ہر حکمران کو، ہر سیاستدان کو منطقی انجام تک پہنچنے دینا چاہیے. وہ اس کو راستے میں آپ روکتے ہیں، آپ کا سسٹم بریک کر دیتے ہیں، عدم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں جب وہ اپنے نیچرل فلو میں جائے گا، منطقی انجام تک پہنچے گا، عوام بہتر سے بہتر کی سلیکشن کریں گے، بہتر آدمی لائیں گے. آپ درمیان میں جب کسی سسٹم کو روک دیتے ہیں تو رزلٹ اور نتائج جو ہے خراب ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں تھوڑا سا لمبا کروں گا، آپ کائنڈلی مجھے ٹائم دیں گے. میں کیوں پریزیڈنشل کی بات کی سر. دنیا میں دو طرز حکومت ہیں جمہوریت کی. ایک کو ہم کہتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی جو برٹش ہے، پارلیمنٹری. دوسرا ہے پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی جو امریکن ہے. یہ دونوں ڈیموکریسی کی فارمس. ایشو ہے ڈاکٹرائن آف سیپریشن آف پاور کا، کہ جب تک آپ مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو ان تینوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کریں گے، ان دونوں کو ان میں سے ہر دو کا تیسرے پہ چیک نہیں لائیں گے، آپ بیٹر سسٹم نہیں لا سکتے. میں تھوڑا سا لمبا کر لوں گا. دیکھیں دنیا میں جتنے سسٹم آف گورننس آئے اس میں سب سے پہلا بہترین سسٹم آف گورننس جو ہماری ابتدائی خلافت کا نظام تھا وہ تھا. اور اس کی اس وقت دنیا میں سب سے بیسٹ ڈیمونسٹریشن اگر کوئی موجود ہے تو وہ امریکن پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے وہ آئیڈیا ہماری خلافت، ابتدائی خلافت سے اٹھایا. آخری ٹرکش نہیں جو پھیر ہوئی تھی وہ خاندانی چلا تھا، خلیفہ کا نام چل رہا. اب میں آپ کو چھوٹا سا ایلیبریٹ کر دوں پبلکلی کہ رول بائی ون میں ہمارا خلیفہ تھا، امریکہ نے پریزیڈنٹ بنا دیا. جو شورا تھی لیجسلیٹو باڈی، اس کا ایگزیکٹو سے کوئی رول نہیں تھا. امریکہ نے اسی طرح ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ کے کسی شخص کو دوسرا پورٹ فولیو نہیں وہاں پہ لے سکتا. نمبر 3 جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تھی اور جوڈیشری سپیریئر تھی. حاکم وقت کو بھی ایک عام آدمی طور پر پیش آنا پڑتا تھا خلافت میں. امریکہ میں اسی طرح جوڈیشری سپیریئر ہے، اس کا چیک ہے اوور ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیٹو باڈی.
اور پھر جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو انتخاب تھا نا شورا کے ممبران کا اور حاکم وقت کا، وہ دیٹ واز ناٹ بائی دی کامن پیپل، وہ اس وقت کے فہم و فراست کے لوگ انتخاب کرتے تھے اور ان لوگوں کا انتخاب کرتے تھے جو اس دور میں فہم و فراست کے حامل تھے. میری جو پارٹی میں نے بنائی منظر مراد پارٹی، میری آئیڈیالوجی یہ ہے وی نیڈ دیٹ پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی. وی نیڈ کہ جو آپ امریکہ کے پورے سسٹم میں دو میجر فلاز سمجھتا ہوں ان کے آئین میں. ایک اس میں فلا ہے انہوں نے الیکٹورل سسٹم لے کر آئے، ہر 25,000 پہ ایک الیکٹ ہوتا ہے، وہ آگے ووٹنگ کرتا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے لیے، سینٹ کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے، جس کو وہ مینیج رشیا نے کر لیا 2 دفعہ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کریں اور میٹرک والا جب ووٹ ڈالے تو اس کا ووٹ ایک کاؤنٹ ہو. جو ایف اے والا یا ایف ایس سی والا ڈالے اس کے آئی ڈی کارڈ پہ اس کی تعلیم کس کے برابر ہے، وہ جب ایک ڈالے گا تو 2 کاؤنٹ ہو، بی اے والا ڈالے گا تو 3 ہو، ماسٹر والا ڈالے گا 4، پی ایچ ڈی والا 5. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں ووٹ گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے. جب تک آپ تولنے کا نظام نہیں لائیں گے نظام نہیں چلے گا. کسی نے موضوع تم سے پوچھا کہ تم نے چائنا کیسے ٹھیک کیا، اس نے کہا میں نے ان پڑھ کا ووٹ ختم کر دیا. آپ کو ان پڑھ کا ووٹ ختم کرنا ہوگا. اس کے اور کئی فائدے ہیں، اس پہ میں پھر لمبی بات ہو جائے گی. تو آپ کو جب تک اس کو اپلائی نہیں کریں گے. اب رہ گیا برطانیہ پارلیمنٹری پہ اب تک کیسے چل رہا ہے. پر برطانیہ اس وقت ڈکلائن پر ہے. ایک سپر پاور جو دنیا پوری کو حکمرانی کرتی تھی وہ آج پراپر سپر پاور نہیں رہ گئی، اکنامک بھی کرائسس میں جا رہی ہے. لیکن وہ اس کا پارلیمانی نظام 2-3 وجہ سے چلا. ایک اس میں انسٹیٹیوشن آف کراؤن، تخت اپنا تاج کا، جو پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو انصاف نیچے نہیں ملتا وہ پرائیوی کونسل دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، ایکوٹی کے تحت. اور دوسرا وہاں پہ جو آپ کا ہے نا لا آف ٹاٹ اینڈ ایزمنٹ، اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے یہاں ٹاٹ آف ایزمنٹ ہونے کے باوجود اس پہ امپلیمنٹیشن ہے. اور پھر برطانوی جو لوگ ہیں ان کی 600-700 سال کے ایتھکس اور ان کی ہیریٹیج جو کام آ رہی ہے. ہمارے پاس جب یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں تو ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے تھا. پارلیمانی کا نقص یہ ہے کہ اسی جو آپ کی لیجسلیٹو باڈی ہے اسی میں سے ایگزیکٹو ہے. چیف ایگزیکٹو اتنا پاورفل ہے اور اس کی پارٹی پاس 2 تہائی اکثریت، تو جو قانون چاہے بنا سکتا ہے. جس کو چاہے گا وہ صدر بنے گا، جس کو چاہے گا وہ چیف آرمی اسٹاف بنے گا، جس کو چاہے گا وہ چیف جسٹس ہوگا، جس کو چاہے گا وہ منسٹر ہوگا، جو اس کو چاہے گا وہ سیکرٹری ہوگا، جس کو چاہے گا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا. گریڈ 19 تک کا اختیار اس کا ہے. لیکن ایکچولی یہ ڈیموکریسی کے ریپر میں لپٹی ہوئی بادشاہت ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور ہم آج تک پارلیمنٹری کو سمجھتے رہے. دوسرا سر میں بات کو لیڈ کر رہا ہوں. دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ کو فرد واحد اچھا مل سکتا ہے، آپ کو جتھے اچھے نہیں مل سکتے. اور جتھے وہ جو کروڑوں روپے لگا کر آنے کی ابلٹی رکھتے ہوں وہ پرانے سرمایہ دار جاگیردار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ابا اجداد انگریز کے ساتھ مل کر اس قوم کے ساتھ غدار تھے. ان کی نسلیں آ کر آج حکمرانی کریں گی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. پروفیسر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ کی جو بات کر رہے ہیں وہاں ادارے مکمل طور پر آزاد ہیں. عدلیہ دیکھ لیں اور دوسرا مینجمنٹ دیکھ لیں، کوئی بھی ادارہ جو ہے اس میں کوئی دوسرا ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا، اور بہترین فیصلے کرتے ہیں، بہترین مینجمنٹ ہے اور اعتماد ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں، بہت بڑے کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں. آپ فیئرنیس سے کام کریں، محنت سے کریں اور آزادی کے ساتھ رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ان چیزوں کو نارمل سمجھا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں اب نارملٹی ہر چیز میں پائی جاتی ہے. اور پاکستان میں آئیں دیکھیں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. بیرونی ملک میں آپ کو بتاؤں وہاں سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی ہے. میں جانتا ہوں چھوٹی انویسٹمنٹ، چھوٹے سطح کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اپنے ملک میں کریں، وہ چھوڑ دی ہے کہ اعتماد نہیں ہے، کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے. کہتے ہیں وہاں سسٹم نہیں چلنے دیتے، کس ادارے پہ ہم ٹرسٹ کریں. ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. آپ ٹرسٹ کو بحال کریں، لوگوں کو آزادی دیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لوگوں کو شکوہ نہیں رہے گا. اچھا چلے یہاں تک تو آپ دونوں نے اس گفتگو کی کہ کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، چینج ہونی چاہیے، تب بھی جا کے سسٹم بہتر ہوگا. سسٹم بہتر ہوگا تو ساری چیزیں بہتر ہوں. لیکن یہاں پر ایک اہم بات وہ یہ کہ کیا میرا یہ باری باری آپ دونوں سے یہ سوال ہے، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سارے سینیریو، اس سارے ماحول، اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی پاکستان میں کوئی شخص، کوئی ایسی پرسنالٹی، کوئی ایسا یا کوئی ایسے لوگ یا کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسی جماعت جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا اگر موقع دیا جائے تو یہ چینج لا سکتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی امید؟ اب تو سر بات یہ بے شک میری اپنی پارٹی ہے منظر مراد، لیکن عمران خان بھی ایک ہنی مون پیریڈ سے گزر چکا ہے، اصل پاکستان کو اب دیکھ چکا ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس کے اوپر سے یہ سارے ناجائز کیس ختم کیے جائیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر نیچے ریلیف نہ ملا سپریم کورٹ دے گی انشاءاللہ، تو یہ ختم کیے جائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے، تو وہ واضح چیز سے آ جائے گا، کیونکہ 88% سے 92% تک اس کی پبلک ووٹنگ ہے، اور اب وہ زیادہ بیٹر پاکستان کو سمجھ پایا ہے، اس سے پہلے وہ ایک فولش پیراڈائز میں تھا، اور مجھے امید ہے کہ اب اگر اس کو قدرت نے اپرچونٹی دے دی اور اگر اس پوری پبلک سپورٹ کے ساتھ ہوا یہ ملک کسی ٹریک پہ لگ جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پروفیسر؟ سر میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اس وقت عمران سے بیٹر کوئی آپشن نہیں ہے عوام کے لیے، اس کو موقع ملنا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور ان کو پورا کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور یہ فیصلہ عوام کرے، عوام دیکھیں، عوام اتاریں، اور عوام کرسی پہ لوگوں کو بٹھائیں۔ یہ سادہ سا فلسفہ ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کریں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب بالکل ایک آخری سوال ایک چیز میں سب ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہم بار بار من اصل قوم سو کالڈ پولیٹیشین لیڈروں سے توقعات باندھ لیتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا عمران خان۔ سر دے آر آل پپٹس، دے ریمین پپٹس، دے ول بی پپٹس۔ ایک چیز آج پتہ چلا ہے ہمیں، 76 سالوں میں پتہ نہیں چلا، 1.5 سال میں پتہ چلا ایکچولی ہو از رولنگ۔ اور یہ سب کے سب، یہ لیڈر نہیں ہے، سب کے سب ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی کاریگروں کی پروجیکٹس تھے۔ بھٹو بھی ان کا پروجیکٹ تھا، جہاں ان کے پرائیویٹ کنٹرول سے نکلا تو وہ پھانسی لگ گیا۔ نواز شریف بھی پروجیکٹ تھا، جہاں کنٹرول سے نکلا تو وہ ساری عمر کے لیے سیاست سے باہر ہوا اور پاکستان سے بھاگا، اور جب عمران خان کنٹرول سے نکلا تو وہ آج جیل میں۔ سب پروجیکٹ ایک ہی ادارے کی۔ آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اگر ہمارے ذاتی انٹرسٹ ہمارے قومی انٹرسٹ سے پیچھے جائیں گے، قومی انٹرسٹ ہمارے لیے زیادہ اہم ہو جائے گا، تو پھر ایک ادارے کو باقاعدہ ادارہ بننے کی ضرورت ہے، اس کے ملازمین کو سول سرونٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کو آئین اور قانون سے باؤ نہیں رہنا چاہیے اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ ورنہ وہ ایک ادارہ بھی ایک ٹائم میں اگر سر یہ ملک کھڑا نہ ہو، اس کی معیشت کھڑے نہ ہو، IMF کے قرضے پہ وہ ادارہ بھی نہیں چل سکے گا، اور نقصان یہ ہونے جا رہا ہے کہ پہلے ہی ہم اس کے بہت سارے اثاثے گروی رکھ چکے ہیں، اور جب باقی بھی ختم ہو گئے نا، تو جو ہمارے پاس آخری ایک ایٹم بم کو لے کے ہم ناچتے پھرتے ہیں، یہ بھی ہمیں جمع کرنا پڑے گا، اور ہم کل کے صرف ہاری ہوں گے ان قوتوں کے جن قوتوں نے 76 سال سے اب تک یہاں پہ کانٹریکٹر بٹھا رکھے ہیں، اور انہی کانٹریکٹر سے آگے سب کانٹریکٹر تمام اداروں میں بٹھائیں۔ پروفیسر جس طرح کامران حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب بہت ساری ماریں کھا چکے ہیں، عمران خان صاحب اب ایک تجربے سے گزرے، نواز شریف صاحب بھی کافی سارے تجربے سے گزر چکے ہیں، تو زرداری صاحب کیا وہ ہوپ نہیں بن سکتے قوم کی؟ سر وہ نہیں بن سکتے نا، فرق ہے نا اس آدمی میں اور اس آدمی میں، اس کی جو ہسٹری ہے، اس کی جو لائف ہے، اس نے ایک تجربہ کار بھی بن گیا ہے، اور ذاتی طور پر ایک آدمی محنتی ہے اور دیانتدار آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قوم اسی لیے چاہتی ہے، قوم کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے، تو یہ ایک دیانتدار آدمی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور پرجوش آدمی ہے، پرعزم آدمی ہے، اور دنیا میں جانا پہچانا بھی جاتا ہے، اور ملک کے مسائل یہ بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے، اور اس کو موقع ملنا چاہیے، اور اس سے زیادہ جمہوریت کو اپنے فطری بہو میں بہنے دو، چلنے دو، وہ اس میں فرد ثانوی ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اولین درجہ رکھتا ہے، تو اس سسٹم کو جو ہے آپ بحال کریں گے، اس میں عمران خان آئے، اس میں زرداری آئے، نواز شریف آئے، یا تیسرا کوئی بھی آئے، اس بہو میں آتے رہیں، سلیکٹ ہوتے رہیں اور ریجیکٹ ہوتے رہیں، یہی مسئلے کا حل ہے، ہمارے نزدیک سے کوئی بھی چیز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں موجود تھے انجینئر کامران حفیظ چوہان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھے، اور چیئرمین منزل مراد پارٹی کے ساتھ پروفیسر M.A. چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے آج بڑے کھلے ڈلے انداز میں جو پاکستان کے مسائل کو سمجھا، اور جو ان کا تجربہ تھا وہ بیان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کیسے اس وقت امید گڑھوں سے نکالا جا سکتا ہے، اور کیسے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔